أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمدللہ یہ ایک اہل علم کی مجلس ہے. حضرت مولانا عمیر انور قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دولت قدے پر مجھے یہاں چیدہ علماء حضرات بیٹھے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ تلاوت کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العظیم. حضرت مولانا عمیر انور صاحب کے دولت قدے پر ایک چھوٹا سا پروگرام ہے جس میں اس حقیر فقیر کو اس بڑی ہستیوں کے سامنے نعت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. چند اشعار نعت کے سماعت فرمائیں. ارشاد. صدف میں ہے گوہر لعلو جواہر ہے دفینے میں. صدف میں ہے گوہر لعلو جواہر ہے دفینے میں. میرے سرکار کی ہے یاد دل میں دل ہے سینے میں. میرے سرکار کی ہے یاد دل میں دل ہے سینے میں. عطا کر گنبد خضرا کا منظر میری آنکھوں کو. عطا کر گنبد خضرا کا منظر میری آنکھوں کو. نہیں ہوگی
کمی کچھ اے خدا تیرے خزینے میں، نہیں ہوگی کمی کچھ اے خدا تیرے خزینے میں۔ آخری شعر، یہی دو چار سانسیں زندگی کی رہ گئی باقی، یہی دو چار سانسیں زندگی کی رہ گئی باقی، بسر ہو جائے طیبہ میں مزہ آئے گا جینے میں، صدف میں ہے گوہر لالو جواہر ہے دفینے میں، میرے سرکار کی ہے یاد دل میں، دل ہے سینے میں۔ آج مولانا عمیر صاحب کے دولت کدے پہ چند علماء حضرات کی معیت میں یہاں ہم سب پہنچے اور حضرت کی پرتکلف دعوت سے لطف اندوز ہوئے۔ حضرت کو چونکہ مولانا آفتاب کی طرف سے حمد لیب ایوارڈ دینا تھا اردو ادب کی خدمات کی بنا پر، جہاں حضرت مولانا عمیر صاحب ایک بہترین شاعر اور ادیب ہیں، اور ہمارے کشن گنج اور بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ بہار میں ادبی جو خدمات کی جاتی ہیں اور جو ہمارے بہار کے حضرات کے شعراء ہیں، جو ان کو لوگوں کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے ان کے حوصلہ جوئی کرنی چاہیے، وہ ناپید ہیں۔ اور ہمارے یہاں کشن گنج میں اردو بزم ادب نام سے تو ایک ادارہ اور ایک انجمن قائم ہے، لیکن وہ بے جان اور مردہ ہے۔ صرف ہم لوگ کشن گنج سے گزرتے ہوئے ایک جنگل نما جگہ پر ایک مکان دیکھتے ہیں اور اس میں صرف بزم اردو ادب لکھا ہوا دیکھتے ہیں، اور سب سے پہل جو ہم نے دیکھا تو سوچا یہ کیا چیز ہے۔ ہم خود حیران و ششدر رہے کہ یہ چاروں طرف سے جنگلوں اور کچروں میں گھرا ہوا یہ مکان، اور یہاں پر بزم ادب اردو لائبریری ہوگا کسی زمانے کی چیز۔ تو حکومت کے طرف سے تو ہر چیز کے بندوبست کی جاتی ہے، لیکن یہاں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں اور عوام حضرات ہیں، ان کو ادب سے کوئی دلچسپی نہیں، اس بنا پر ادارے کا یہ حال ہے۔ تو بہرحال ہمارے کشن گنج کے شعراء، خاص طور پر حضرت مولانا عمیر انور قاسمی صاحب کو جو آج ایوارڈ دیا جا رہا ہے، یہ قابل تحسین اور بہت حوصلہ افزا چیز ہے، خود ایوارڈ دینے والوں کے لیے اور ایوارڈ لینے والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کو بھی کار خیر کو قبول فرمائے، اور اس چھوٹی سی مجلس کو بھی ہمارے لیے کل آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بزرگ اور محترم حضرت مولانا عمیر انور قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک عظیم شخصیت کے مالک انسان ہیں۔ حضرت سے ہماری کئی ملاقاتیں رہی اور تعارف ہوا۔ حضرت ایک بہت بڑے شاعر ہیں اور اردو ادب سے بہت اچھا لگاؤ ہے حضرت کو۔ تکلیف اس بات پر ہوتی ہے کہ اس طرح کی شخصیات ہمارے کشن گنج میں کونے کونے میں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخصیات مربوط نہیں ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا تمام ہمارے کشن گنج کے ادب کے محبین کو، اردو شعراء سے، اور بالخصوص حضرت مولانا عمیر انور قاسمی اور مولانا آفتاب اظہر صدیقی صاحب سے، کہ آپ دونوں حضرات اس کی قیادت کیجئے، آگے بڑھیے
اور پورے کشن گنج کے تمام شعراء ادبا اردو سے محبت کرنے والے لوگوں کو مربوط اور منظم کرنے کی کوشش کیجیے. میں بھی آپ حضرات کے ساتھ ہوں. اور ابھی مولانا اظہار صاحب مظاہری دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ بزم ادب لائبریری واقعی وہ ایک چبھتی ہوئی جگہ ہے. حکومت کی کوئی غلطی نہیں ہے، حکومت کو ہم لوگ خواہ مخواہ دوستے ہیں. وہ جگہ تو ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر روزانہ ایک ایک نشست ہو سکتی ہے اور وہ نشست وہاں پر لگائی جانی چاہیے. لہٰذا اس کی کمیٹی سے مولانا آفتاب صاحب، اس کی کمیٹی سے انشاءاللہ میں بھی ساتھ میں رہوں گا. آپ ہو جائیں، مولانا عمیر انور قاسمی صاحب ہو جائیں، اور ہم سبھی لوگ جا کر کے ملاقات کریں گے اور ملاقات کر کے کمیٹی سے درخواست کریں گے کہ بھائی اس کا کوئی نظم و نسق کرو اور یہاں پر ایک ماہانہ نشست ہونی چاہیے. اردو ادب کے نام پر ایک ماہانہ نشست ہونی چاہیے تاکہ اردو ادب کے چاہنے والوں کی خدمت کیا جائے اور اس مشن کو آگے بڑھایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج حضرت مولانا عمیر انور قاسمی صاحب کے دولت کدے پر ہم لوگوں کی حاضری ہوئی، جس میں مجلس علماء ملت کے تمام ارکان، حضرت مولانا شمیم ریاض ندوی صاحب محرک مجلس علماء ملت، مولانا نور الزماں رحمانی صاحب، مولانا اظہار صاحب، مولانا عبدالوکیل قاسمی صاحب اور دور دراز پوا خالی سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا سہیل اختر قاسمی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. آج ہم فخر محسوس کر رہے ہیں. ہمیں حضرت مولانا عمیر انور قاسمی صاحب کو انجمن اردو ادب کشن گنج، مجلس علماء ملت کشن گنج اور الہدایہ نالج اکیڈمی کی طرف سے اندلیب اردو سیمانچل ایوارڈ دینے کا موقع مل رہا ہے. یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے. المیہ یہ ہے کہ ہمارے ضلع میں بہت سے شعراء ہیں، بہت سے پرانے شعراء بھی ہیں، نئے شعراء بھی ابھر رہے ہیں، لیکن شعراء کے لیے حوصلہ افزائی کا کوئی انتظام نہیں ہے. ضلع کمیٹی سے لے کر یہاں کی تمام انجمنیں اور تنظیمیں شعراء کرام کو، ادب پر کام کرنے والوں کو، اردو زبان کی خدمت کرنے والوں کو فراموش کیے ہوئے ہیں. گزشتہ سال ضلعی سطح پر ڈی ایم صاحب کے ذریعے ضلع کشن گنج کے یوم تاسیس کے موقع پر ایک پروگرام کیا گیا، جس میں اردو ادب کے شعراء کو سراسر یکسر فراموش کر دیا گیا. میں نے اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی. اب ہم لوگوں کا یہ ارادہ ہے، آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، انجمن اردو ادب کشن گنج کی ایک اور کمیٹی ہے، تمام لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، کہ تمام کشن گنج کے شعراء کو لے کر، اس لیے کہ شعراء کی آواز شعراء ہی اٹھائیں گے، کسی اور سے امید نہیں کی جا سکتی ہے. تمام کشن گنج کے شعراء کو لے کر انجمن اردو ادب کشن گنج کی شکل میں اس کو فروغ دیا جائے گا اور شعراء کے لیے جو جائز حقوق ہیں ان کا مطالبہ کیا جائے گا. بزم ادب اردو لائبریری کشن گنج کو آباد کیا جائے گا. اس کے علاوہ بھی کشن گنج میں بلاک استر پر ادبی کام کرنے کے ذرائع تلاش کیے جائیں گے. آپ سبھی سے گزارش ہے، اگر آپ شاعر ہیں تو میرے نمبر پر 9568136926 اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں. آپ کو انجمن اردو ادب کشن گنج میں شامل کیا جائے گا اور پھر ہم سب مل کر مربوط ہو کر کوئی لائحہ عمل تیار کریں گے تاکہ ضلعی سطح پر ہمارے ادبی کارواں کو اور زیادہ فروغ مل سکے، ادبی خدمات کرنے والوں کو حوصلہ مل سکے اور ہم لوگ مربوط ہو کر اردو ادب کے لیے، اردو زبان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہوں وہ کریں گے انشاءاللہ. اردو زبان کی خدمت مقصود ہے، خواہ وہ شاعر ہو، لیکھک ہو، قلمکار ہو، اردو میں جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے وہ سب کام ہمارا کام ہے. اس کام کے لیے کسی کو سپورٹ کرنے کی ضرورت پڑے، بہار اردو اکیڈمی سے بھی ہم لوگ رابطہ کریں گے اور جو کچھ بھی ہم سے بن پڑے گا وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. آج ہم لوگوں کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ مولانا عمیر انور قاسمی صاحب کو ہم اندلیب اردو سیمانچل ایوارڈ سے ہم انہیں نواز رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے. آخر میں گزارش کروں گا مولانا عمیر انور قاسمی صاحب سے کہ آپ اپنے کسی ایک کلام سے ہمیں محظوظ فرمائیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ نشست برخاست ہو جائے گی. آیا آیا مدینہ چلا آیا،
آیا آیا مدینہ چلا آیا، سبز گنبد نے جلوہ دکھایا، آیا آیا مدینہ چلا آیا۔ اڑتے اڑتے بادلوں نے اونچے اونچے مناروں کو دیکھو، اونچے اونچے مناروں کو دیکھو، بادلوں نے گلے سے لگایا، اور اڑتے اڑتے کبوتر کے جھنڈ نے، اڑتے اڑتے کبوتر کے جھنڈ نے غرغو غرغو کا نغمہ سنایا، آیا آیا مدینہ چلا آیا۔ قسمت والا جا کر آیا، دامن اپنا بھر کر لایا، مکے میں برکت دیکھی اور بطحا سے رحمت لایا، آیا آیا سبز گنبد نے جلوہ دکھایا، یہاں بھی یاری وہاں بھی سنگت، ابو بکر اور عمر کی قسمت، ادھر بھی ان کو نبی نے اپنے حجرے میں سلایا، آیا آیا سبز گنبد نے جلوہ دکھایا۔ نبی کی بیٹی علی کے گھر میں ایک نہیں دو غنی کے گھر میں، یہ ملکہ جنت والا وہ نورین سے گھر چمکایا، آیا آیا سبز گنبد نے جلوہ دکھایا۔ کچھ مت پوچھو وہاں کی باتیں، جگمگ جگمگ وہاں کی راتیں، رم جھم رحمت کی برکھا میں ٹوٹ کبھی نہ آیا، آیا آیا سبز گنبد نے جلوہ دکھایا۔ آخری کاش مدینہ پھر ہو جانا، اسی شہر میں ہو مر جانا، انور وہ ہے قسمت والا جو جا کے نہ آیا، آیا آیا سبز گنبد نے جلوہ دکھایا، سبز گنبد نے جلوہ دکھایا۔